السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور 12 ربیع الاول کی آمد ہے۔ ہم ذرا اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور تعلیم پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں شہریار احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ شہریار احمد خان صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، شہریار احمد خان صاحب ایک کالم نویس ہیں، ان کے ساتھ HED میں ہیں، آج کل ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ کے یہ چیئرپرسن کے طور پہ خدمات انجام دے رہے ہیں، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کیا حال ہے شہریار صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ خیریت؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ شہریار صاحب، آپ عید میلاد النبی کی آمد ہے اور آج کل آپ کو پتہ ہے 12 ربیع الاول بڑے مذہبی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور ہماری پوری قوم اس میں انوالو ہوتی ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ جاب پہ ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں۔ جب ہم بچے تھے تو ذرا آپ اپنے بچپن کی تھوڑی سی یادیں بتائیں کہ اس دور میں 12 ربیع الاول کس طرح منایا جاتا تھا اور کیا ہوتا تھا، اور آج کل میں کیا رجحان چل پڑے ہیں؟ جی صابر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا، بہت شکریہ اس بات پر۔ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ربیع الاول کا تعلق ہے، یہ ظاہر ہے تاریخ اسلام میں ہمیشہ سے منایا جاتا رہا ہے اور انشاءاللہ منایا جاتا رہے گا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ایک عجیب قسم کا ایک ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کچھ قابل قبول نہیں ہے، اور علماء کی نظر میں اور پڑھے لکھے طبقے کی نظر میں۔ ہمارے زمانے میں جب ہم بہت چھوٹے تھے، بچپن میں ہم دیکھتے تھے ربیع الاول بالکل منایا جاتا تھا، لیکن جو تقدس ہے اس کا خیال رکھ کر منایا جاتا تھا۔ جی، یہ بڑی اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا کی سب سے ایسی ہستی کا دن ہم مناتے ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ کائنات وجود میں آئی اور رحمت العالمین ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین ہے، اور انہی کے بتائے ہوئے راستوں پہ ہم چل کے ہماری بقا ہے۔ جی بے شک۔ اگر ہم ان کے بارے میں ان کے تقدس کا خیال نہ ہی رکھیں گے تو انہی کا دن مناتے ہوئے انہی کے تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی۔ جی بالکل۔ ہمارے زمانے میں ایسا تھا کہ ہمیں صبح اس دن وقت پر اٹھایا جاتا تھا، صبح اٹھ کر ہمیں حکم تھا کہ سب بچے اٹھ کر نماز پڑھیں گے، اسپیشل 2 نوافل ادا کریں گے، اور اس کے بعد کچھ میٹھی چیزیں گھر میں بنتی ہیں اور وہ غریبوں میں، خاص طور پہ ایسے مستحقین میں، ایسے ہمسایوں میں جو غریب ہیں، ان میں بانٹی جاتی تھیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس وقت جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ بازار سجا دیے جاتے ہیں اور میوزک کا غلبہ پا لیتا ہے یہ سارا جو بھی یعنی کہ طریقہ کار ہے، بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم، میوزک سسٹم لگے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس میں شور شرابہ زیادہ ہے اور سینکٹیٹی جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ تقدس ذرا تھوڑا سا دب گیا، وہ دب گیا ہے، اور بلکہ پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا ایک عجیب قسم کا تماشا ہوا، میں تو تماشا ہی کہوں گا، کہ ایک حور نام ایک خاتون تھی، اس کو ہائر کیا گیا اور حور بنا کر اسے ایک فلوٹ میں پیش کیا گیا اور شہر کی سڑکوں پہ اسے پھرایا گیا، اور عجیب بات ہے، جی ہاں، ویڈیو وائرل ہوئی، اور اس کے بعد اس نے پھر پریس کانفرنس کی کچھ دن کے بعد کہ مجھے ہائر کر کے لایا گیا تھا اور مجھ سے جتنے پیسے کہا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا دینے کا، اس کہہ لیں کہ ڈرامے یا جو بھی نام دے دیں اس کو، تو اس نے پیسے دیں گے، وہ پیسے مجھے ادائیگی ان پیسوں کی نہیں ہو، اندازہ لگائیے۔ اس کے ساتھ بھی جی اس کے ساتھ بھی فراڈ کیا۔ اب یہ دیکھیں، جو اصل بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہ مطالعہ کی جائے، ان پہ غور کیا جائے، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ یہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، کسی سے جھوٹ نہ بولو، فراڈ نہ کرو، جو وعدہ کرو وہ کرو۔ پہلی بات ہے کہ حور کا وہ لانا، ایک کانسیپٹ، اس کو بنانا، چاہے اس کی ڈمی بنانا، یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے اسلام میں۔ بالکل۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہماری قوم جو ہے نا، صرف
وائرل ہونے کے چکر پہ، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لائک ہونے پہ اور وائرل ہونے کے ایک ایسے ہیجان اور بخار میں مبتلا ہوگی کہ اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی. جی بالکل ایسے ہی بجا فرمایا آپ نے، ایسے ہی ہے. اور ایک اور چیز اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ راستے مت روکو. جی اس پہ بڑی سخت وعید ہے. یہ ایک اور آپ نے جی بہت ہی اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی گئی، جی. یہ جو راستے رکے جاتے جی ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے میرے ہیں کچھ افسوسناک واقعات بھی اس کے حوالے سے ہوئے تھے. جی بالکل. اور یہ واضح حدیث ہے کہ نہ روکے جائیں راستے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ مقدس مہینوں میں ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں کے راستے روکتے ہیں. لوگوں کے راستے اس طرح سے روکے جاتے ہیں کہ ایمبولینس تک کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی. میں اسی والے سے بات میرا واقعہ آپ نے تو وہ ایگزیکٹ نشاندہی کر دی کہ ایک گھر میں اسی طرح میڈیکل ایمرجنسی ہوئی اور انہوں نے ایمبولینس بلائی. وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، لیکن اس سڑک پہ محفل میلاد منعقد تھی تو وہ ایمبولینس نہیں آ سکی. تو انتہائی شدید ان کو پریشانی ہوئی. بہت مشکل سے وہ پیشنٹس کو کسی طرح انہوں نے کیری کر کے ایمبولینس تک پہنچایا، لیکن انہوں نے راستہ نہیں دیا. جی بالکل. اچھا، جیسے آپ نے فرمایا وہ اس واقعے کا حوالہ دیا، اب دیکھیں کہ یہاں بھی ایک حدیث پاک ہے، بڑی واضح ہے کہ ایک انسانی جان کی جو حرمت ہے، کہا گیا کہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اے غلاف کعبہ، اے کعبہ، تجھ سے زیادہ حرمت ایک انسانی جان کی ہے. تو جب انسانی جان کو اس طرح سے داؤ پر لگایا جا رہا ہے اپنی سیلیبریشن کے چکروں میں، تو پھر مجھے بتائیے کہ کس نبی کی ہم پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یہی بات ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کی آمد ہے. تو کاش کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں ہم اس حوالے سے یہ تھوڑی سی بات پہنچا سکیں کہ صرف ہم اس کے سیلیبریشن صرف ایک دن تک محدود نہ رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ان کو بھی سمجھیں، سیکھیں اور ان پہ عمل کریں. جی بالکل ایسے ہی. اور اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کی اس بات پہ، آپ کی اجازت سے، کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب ہمیں تعلیمات دی گئیں. تو ایک ہوتے عبادات اور ایک ہوتے معاملات. ہماری بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے عبادات کا جو چیپٹر تھا، حصہ تھا، اس کو تو پکڑ لیا اور اس میں بھی پھر اپنی اختراعات شروع کر دی ہم نے، مولوی حضرات نے ہر دور میں. لیکن جو معاملات ہے، جو اصل چیپٹر ہے، جو اصل حصہ ہے تعلیمات کا، اس کو ہم بھول گئے. جو جی ہاں بہت زیادہ حصہ. جی بالکل. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے دونوں پیرالل چلنے چاہیے، بلکہ حقوق العباد کا حصہ قرآن میں، احادیث میں کہیں زیادہ ہے حقوق اللہ کی نسبت. حقوق اللہ کے بارے میں واضح احادیث ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے اور کرتا بھی ہے، ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے. لیکن جہاں تک معاملات کا تعلق ہے تو اس پہ بہت سخت وعید آئی ہے کہ معاملات اپنے ٹھیک کر لو. اگر کسی بھائی کو نقصان پہنچایا، اگر کسی کے آرام میں خلل ڈالا، تو پھر یہ ہوگا آپ کے ساتھ. لیکن یہ دیکھیں، آپ نے ایک اور بڑی اہم بات کی نشاندہی کی. عید میلاد النبی کو یہ محافل جو منعقد کی جاتی ہیں، یہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ سڑکیں روک دی جاتی ہیں، پھر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس محلے میں کوئی انتہائی بیمار آدمی پڑا ہوا ہے اور پوری آواز سے جو ان کا ساؤنڈ سسٹم ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا، میں نے دیکھا ہے بعض کا چند لوگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، جی ہاں، وہ جتنا انہوں نے رکھا ہوتا ہے، لیکن ساؤنڈ سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دور تک ان کی آواز جا رہی ہوتی ہے. جی بالکل. اور وہی آپ کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ کا ہمسایہ آپ کے کسی بھی عمل سے آپ کا ہمسائے کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. جی پرابلم نہیں ہونی، لیکن آپ انہی کے نام سے آپ عام لوگوں کو بھی اور اپنے ہمساؤں کو بھی ایک طرح کی مشکل کا شکار کر. جی ہاں بالکل. اس میں وہ حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، واضح طور پہ فرما دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے. تو بتائیے کہ اس چیز کی روشنی میں اگر ہم سیلیبریشنز کو دیکھیں
اور اسی طرح سے ہم معذرت کے ساتھ میں ایک بات کروں گا کہ ایک تو عید میلاد النبی اور ایک محرم کا مہینہ بھی ایسا ہے کہ اس میں بھی ہم ماتم بھی جلوسوں کے نام پہ پورے شہر کو 10 دن کے لیے بلکہ پورے ملک کو ایک طرح سے اسٹینڈ سٹل کر دیتے ہیں، ہر چوراہے سڑک کو بند کر دیتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ نے کیوں یہ جگہ بند کی ہے، یہ مین روڈ ہے، تو آپ کے جی ہاں آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. نہیں وہ تو ہے، اصل میں جو آپ محرم کی بات کر رہے ہیں وہاں سیکیورٹی کا ایشوز کیونکہ وہ کافی مسئلے مسائل رہے ہیں. جی ہماری جو انتظامیہ ہے وہ بھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے نا وہ کافی اس کا میز لیتی ہے. جی بالکل. خیر ہم دوبارہ ادھر ہی آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور ربیع الاول کے. تو اگر ہم یہ جن باتوں کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم صحیح سمجھتے ہوئے، ان کا ادراک کرتے ہوئے سمجھتے تو یقیناً یہ چیزیں ہم نہ کر رہے ہوتے. جی بالکل. اگر آپ نے محفل نعت منعقد کرنی ہے ضرور کریں، آپ کوئی ہال لیں. آپ اتنے میں نے دیکھا ہے کہ یہ محفل میلاد میں عمرے کے ٹکٹ نکالے جاتے ہیں یہ، لیکن سڑک روک کے. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ ایک ہال، جی بالکل، ایک ہال آپ لیں رینٹ آؤٹ، وہ جو اس مقصد کے لیے، جی بالکل، اور وہاں پہ یہ محفل منعقد کریں. جی بے شک. اور آپ ظاہر ہے لوگوں کو اتنے بڑے بڑے پرائزز دے رہے ہیں، جی ٹھیک ہے وہ دینے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن سڑکوں کو روک کے نہیں، آپ ہال میں کریں، وہاں میوزک سسٹم بھی لگائیں اور وہ محفل نعت بھی. جی یعنی کہ گویا اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کو ان الفاظ میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سڑکیں روک کر ایک گناہ کبیرہ کر کے اور بہت زیادہ اسراف کر کے لاکھوں روپیہ نعت خواں حضرات کو دیکھ کر ود ریٹرن ٹکٹ اور ان کو بلایا جاتا ہے، اور پوری رات اہل محلہ کو بھی بہت زیادہ آوازوں شور شرابے کی وجہ سے تنگ کیا جاتا ہے. اس میں بے شمار بیمار ہیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی، کچھ طالب علم ہوں گے جو پڑھائی میں مصروف ہوں گے، بیمار، جی ہاں بیمار، جی ہاں ان کو بھی تنگ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم ثواب کیا حاصل کرتے ہیں کہ عمرے کی ٹکٹ دے کر. اچھا عمرے کا جہاں تک تعلق ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایک نفلی عبادت ہے. گویا ہم ایک گناہ عظیم کر کے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کر ایک ہم نفلی عبادت کو پروان چڑھا رہے ہیں. اور نفلی عبادت بھی وہ ہے کہ اگر میری استطاعت نہیں ہے، اگر میں وہ ادا نہیں کرتا تو قطعی مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. اور دوسرا ایک چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ اس میں عام طور پہ پوری رات یہ پروگرام چلتے ہیں تو لوگ احباب کیا کرتے ہیں کہ اینڈ اس وقت آتے ہیں جب وہ قرآن اندازی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس وقت، جی ہاں اس وقت آتے ہیں، کیونکہ وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر اس وقت جب اناؤنسمنٹ ہوگی، پرچی نکالی جائے گی، تو اگر کوئی صاحب موجود نہیں ہوں گے تو ان کا انعام جو ہے واپس ہو جائے گا. اس لیے ٹھیک اس ٹائم پہ 10-20 منٹ پہلے آ جاتے ہیں لوگ عمرہ کے لالچ میں. اب مجھے صابر صاحب بتائیے، یہ وہ محبت جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت تو نہ ہوئی، وہ تو عمرہ کا ٹکٹ ہوا بس کہ سعودیہ کے ایک چکر لگا کر آنا ہے میں نے، اور وہاں جا کر میں نے خانہ کعبہ کے پاس جا کر، روضہ اقدس کے پاس جا کر سیلفیاں لینی ہے میں نے، اور سارے دوست احباب کو وہاں سے بھیجنا ہے کہ لو جی میں نے عمرہ کر لیا. حالانکہ عمرہ تو میں نے رب کی خوشنودی کے لیے کیا، اصل بات آپ کا لیکن دل اور جی ہاں وہ چیز بالکل پسے پش ڈال دی ہم نے، اور شور شرابہ اور دکھاوا بس رہ گیا. تو یہ جیسے میں پھر ادھر بات کرتا ہوں، جیسے آپ نے بات کیا تھا آپ کے بچپن میں، اور یقیناً لڑکپن تک یہ ہوگا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 12 ربیع الاول کا صبح آپ کو اٹھایا جاتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی اور نفل ادا کرتے تھے. اس کے بعد گھر میں کوئی چیز بنا کے غریب غربا میں تقسیم کی جاتی تھی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشادات طریقہ کار ہے. تو اور وہ بڑے خلوص نیت سے، اور میں نے دیکھا ہر گھر سے وہ چیز، ہر گھر میں کوئی آ رہا ہوتا تھا اور تقسیم کی جا رہی ہوتی تھی. اور میرا خیال ہے اس وقت کوئی اتنے بڑے بڑے میوزک کے وہ نہیں سسٹم ہوتے ہوں گے جن سے وہ آوازیں آ رہی. اور کیا ہوتا تھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. جی ایک چیز اور ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں ایک تو جیسے میں نے کہا کہ شرینی وغیرہ تقسیم ہوتی تھی، اس کے علاوہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ اپنی پاکٹ منی سے
جو بھی آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے 2-4 روپے، اس میں سے آپ خود ایک تو گھر اپنے گھرانہ پورا دیتا تھا نا، والد صاحب یا والدہ صاحبہ بناتے تھے وہ لوگ، لیکن ایک ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی پاکٹ منی سے کسی ایک غریب کو کوئی چیز کھلائیں، چاہے وہ غریب بچے کو کھلا دیں، کوڑا اٹھانے والے کو کھلا دیں، کام والی کو کھلا دیں، تاکہ وہ یہ کیوں کہا جاتا تھا؟ بڑی ایک خوبصورتی سے وہ آپ کی ایک تربیت کی جاتی ہے۔ جی آپ دیکھیں آپ کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے، اور یہی ہمارا آج کل کا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم اور تربیت دو ایک چیز ہوتی تھی، جی جی اب صرف تعلیم رہ گئی، تربیت غائب ہوتی جی چلی بجا گئی۔ فرمایا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ آپ کو گھر سے یہ تربیت ملتی جی تھی، تو آج کل ہمارے ہاں تربیت کا بہت فقدان ہے، جس جی کی وجہ سے ہم ایسے چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جی اگر والدین اور اساتذہ تربیت پہ اتنا ہی زور دیں جتنا تعلیم پہ دیتے ہیں، جی تو ہمیں ایسی بہت ساری چیزوں سے بچاؤ۔ جی بالکل آپ اتفاق کریں جی گے تربیت؟ جی میں سر پوری طرح سے آپ سے متفق ہوں۔ اس میں دیکھیے، ایک ہم کہتے ہیں کہ تعلیم یافتہ انسان، تو اس سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ تعلیم کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا تعریف ہے۔ تو تعلیم کی تعریف جو ہے وہ ماہرین تعلیم جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا پروسیس، ایک ایسا طریقہ کار، تعلیم ایک ایسا طریقہ کار ہے، ایک ایسے پروسیس کا نام ہے جس کے تحت، جس کے رزلٹ میں، جس کے نتیجے میں ایک فرد کے رویے میں مثبت اور پائیدار تبدیلی آتی ہے۔ اب اس تعریف کی روشنی میں دیکھیں تو ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں کہ جو سو کال تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ان کے رویے جو ہیں مثبت ہیں اور ان میں پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی تبدیلی آتی ہے، شاید بہت تھوڑے۔ اور اسی کو اگر حدیث سے ملا کر دیکھیں، دیکھیے یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ اگر آپ کو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا پڑے تو چین بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ اسی طرح سے غزوہ بدر کے غالباً موقع پر جب کفار کو کہا گیا کہ ہم آپ کو رہا کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کا کرنا یہ ہوگا فدیہ کے طور پہ کہ آپ 1 یا 2 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ اب یہاں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے علماء، جو علماء سو میں کہوں گا ان کو، بلکہ میں جاہل علماء کہوں گا، جاہل مولوی کہوں گا ان کو، صحیح عالم یہ ایسی بات نہیں کر سکتا، وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ نہیں جی، وہ جو علم حاصل کرنے کی بات کی تھی نا، وہ تھا دینی علم کی بات کی تھی۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی اس وقت جو غیر مسلم تھے انہوں نے کون سا دینی علم ہمیں سکھانا تھا؟ وہ تو صرف الف بے ABC یا جو بھی کہہ لیں اس وقت کے، وہ سکھانا تھا۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے دینی علم اور دنیاوی علم کا۔ جی یہ ہم نے خام خواہ ایک کیٹیگریز بنا دی ہوئی ہیں۔ جو دینی علم ہے اس میں بھی یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ معاملات، آپ کے دنیاوی معاملات، اس کی بھی ساری تربیت دی جاتی ہے۔ اصل میں جو آپ نے تعریف کی تھی کہ انسان کے رویے میں کیا مثبت اور پائیدار تبدیلی آ رہی ہے، جی تو ہمارا جو علم ہے اور ہمارا دین اگر آپ صحیح طور پہ سیکھیں تو آپ کا رویہ ہر چیز وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور کاش کہ ہم یہ علم سیکھ کر اور اس کے رویے اپنائیں تو آپ دیکھیں آپ کا ملک ہی پورا تبدیل ہو جائے گا، اور یہ جو مسائلستان بنا ہوا ہے یہ ایک بہت ہی بہتر جگہ ہو جائے گی رہنے کے لیے۔ جی انشاءاللہ ہو جائے گی، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اسوہ حسنہ پر عملی طور پہ کام کریں، عمل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف سیلیبریشنز کر لیں اور اس کے بعد ایک دن منا لیا۔ اور اس حوالے سے ایک اور چیز ہے کہ یہ علماء اس پہ زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں کہ تاریخ ولادت جو ہے وہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ بعض لوگ 8 کہتے ہیں، بعض 9 کہتے ہیں، بعض لوگ 12 کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 12 تو تاریخ وفات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں میں آپ کی بات روک رہا ہوں۔ دیکھیں تاریخ پیدائش میں، ولادت میں تھوڑا سا اختلاف ہے، مختلف تاریخ، لیکن تاریخ وفات 12 کو ہی ہے۔ جی بالکل، وہ جی ہاں بالکل، اسی دن ہے۔ جی ہاں، لیکن ہم ایک ہی دن جو ہے نا جی ہاں وہ بالکل، تھوڑا جی اسی طرح لے جی کر ہاں۔ چلتے ہیں۔ اور دوسرا یہ دیکھیے کہ یہ جو اس طرح کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان، انڈیا، ہمارے جیسے ملکوں میں ہوتی ہے جہاں پر اسلام آیا، عرب ملک ممالک جو ہیں وہاں پر اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا۔ ناظرین، گفتگو جاری تھی، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
شہریار خان صاحب، اچھا آپ بات ہو رہی تھی، آپ اپنے بچپن میں بتا رہے تھے کہ کیسے یہ 12 ربیع الاول کو منایا جاتا تھا. اچھا 12 ربیع الاول کو تو چھٹی ہوتی ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے مہینے میں اسکول یا کالجز میں اس ماہ میں کیا خصوصی طور پہ وہ کیسے اہتمام کیا جاتا ہے؟ جی ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ چونکہ میں سرکاری اسکول سے پڑھا تو سرکاری اسکولوں میں یہ باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ اس میں سیرت کے حوالے سے کچھ تقاریر ہوں. ہمارے جو استاد تھے، مجھے یاد ہے قاری محمود الحسن صاحب اسکول میں، وہ اس کی ابتدا کرتے تھے، سیرت پہ کوئی بات کرتے تھے. ایک لیکچر تھوڑا چھوٹا سا ہوتا تھا، پھر بچوں سے کہا جاتا تھا، ان کو باقاعدہ تیاری کرائی جاتی تھی اور بچے ڈفرینٹ بچے ہر کلاس سے ایک دو چار بچے آ کر اس کو اپنا مقالہ کہہ لیں یا اپنی چھوٹی سی تقریر کہہ لیں وہ پیش کرتے تھے. تو اور اس میں ظاہر ہے اسوہ حسنہ کو اجاگر کیا جاتا تھا اور بچوں کے ذہن نشین کرایا جاتا. جی جی جب بالکل. آپ کے یہ موضوع وہاں جی ڈسکس بالکل. ہو رہا ہو، تقاریر میں بار بار خود پارٹیسپیٹ کیا ہو، جی بالکل. تو اس کا اچھا خاصا طریقے سے وہ جی ذہن ہاں نشین جی ہاں. ہو جاتا. اور لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ آج کل شاید اس طرح سے اہتمام ربیع الاول کے حوالے سے اسکولوں کالجوں میں نہیں کیا جاتا. نہیں. جی. اب تو دیکھیں، آپ جب ہم پڑھتے تھے، آپ پڑھتے تھے، اس وقت تو سرکاری اسکول ہی ہوتے تھے. جی بالکل. اب زیادہ تعداد پرائیویٹ اسکولوں کی ہو گئی جی. ہے، اور پرائیویٹ اسکول بھی کئی قسم کے، بہت جی ایلیٹ کلاس کے ہیں جو بڑے بڑے بھاری فیسوں والے. جی. وہاں تو میرا خیال ہے زحمت ہی نہیں کی جاتی کہ وہاں ہیلووین ڈے منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا، لیکن یہ نہیں منایا جائے ایک گا. اور ہی کلچر وہاں جی پہ پیدا کیا جائے گا. اس کی ظاہر ہے گورنمنٹ چھٹی کرتی ہے تو وہ چھٹی کر دیتے ہیں، جی بالکل. لیکن اس کا اس طرح نہیں لے کے چلتے. سرکاری اسکولوں میں ہو سکتا ہے کہ جن کا اپنا انیشیٹو ہو وہ کرتے ہوں، جی لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ آپ تو ایچ ای ڈی میں رہے ہیں، کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول میں آپ کوئی سیرت کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹیز کریں؟ جی ہائر ایجوکیشن جیسے میں یہ نوٹس گیا تھا کہ ڈیفنس ڈے پہ آپ نے یہ کرنا ہے، جی یہ مہمان آئیں گے، ریٹائرڈ فوجیوں کو بلایا جائے جی اور یہ تقریبات کیجیے. ڈیفنس ڈے پہ تو نوٹیفیکیشن گیا تھا. جی جی. تو یہ کوئی 12 ربیع الاول کے حوالے سے اس طرح بھی کوئی نوٹیفیکیشن صابر صاحب کاش کہ اس طرح کا اہتمام ہماری سرکار ربیع الاول کے موقع پر بھی کرے، اس طرح کا نوٹیفیکیشن کرے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ تمام یونیورسٹیز میں ایک مراسلہ کچھ عرصے سے جانا شروع ہوا ہے کہ سیرت کانفرنسز اگر کریں، لیکن اس میں بھی لازمی نہیں قرار دیا جاتا. یہ انکریج کیا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز میں سیرت کانفرنسز کریں. سیرت کانفرنس کے حوالے سے مجھے ایک ذہن میں ایک بات یاد آئی کہ آپ کو یاد ہوگا تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ پاکستان کی جو 5-6 بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں سیرت چیئرز قائم کی جائیں گی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسوہ حسنہ کو عوام میں خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے روشناس کرایا جائے. جی ہاں. لیکن وہ 5 یونیورسٹیز میں بن بھی گئیں. اس میں ایک یونیورسٹی آف ایجوکیشن بھی تھی، پنجاب یونیورسٹی بھی تھی، 3 اور یونیورسٹیز تھیں. لیکن میں خود اس کا عینی شاہد ہوں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو ٹاسک دیا گیا تھا، یعنی کہ اس چیئر کو، کہ آپ نے ہر ایک کا الگ سے ایک تھیم تھا، کسی کا امن کے حوالے سے تھا، کسی کا حقوق العباد کے حوالے سے تھا، کسی کا عبادات کے حوالے سے تھا، سیرت کی روشنی میں اس کو اجاگر کرنا. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ ساری کی ساری میری اطلاعات کے مطابق 5 جو سیرت چیئرز ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور وہ ساری فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ بند ہو چکی ہیں. وہ چیئرز جی ہاں چیئرز بند ہو چکی ہیں. یہاں پر اچھا مزے کی بات ہے وہ چیئرز تو بند ہو گئی. اچھا لیکن آپ دیکھیں نا، ابھی انہوں نے قومی اسمبلی نے جب ختم ہو رہی تھی تو ایم این ایز کو 1 ارب روپے 90 کروڑ کے فنڈ دیے تھے. جی ہاں بالکل. کہ آپ اپنے حلقوں میں ڈیولپمنٹ کام کریں اور الیکشن جیتیں، جی اور الیکشن فنڈ بھی جنریٹ کریں. جی تو ایسی سیرت کانفرنسز کے لیے وہ فنڈ ہی دینے بند کر دیتے ہیں. جی ویسے بہت تو بڑا المیہ ہے یہ کہ ایسا ہو رہا ہے.
اور سیرت چیئرز کے حوالے سے اب بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم فنڈز کا انتظام کر رہے ہیں. یہ اس حوالے سے تو نہیں ہے کہ یہ ایک ناپسندیدہ گورنمنٹ نے یہ چیئرز قائم کی تھی؟ نہیں، یہ انیشیٹو سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ یہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں احسن اقبال صاحب نے یہ انیشیٹو لیا تھا. اس کے بعد خان صاحب نے آ کر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کو عملی جامہ پہنایا. اور اس کے بعد جو ہی یہ گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو وہ سیرت چیئرز کا فنڈز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. اور ایک سیرت چیئر کے ہمارے جو چیئرمین تھے ڈاکٹر اشرف صاحب، انہوں نے چند دن پہلے مجھے فون پہ بتایا کہ میں نے کہا کہ سر آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں آج کل. انہوں نے کہا کہ نہیں جی، فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر رہا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ایڈ آئے گا یا پروسیس شروع ہو گیا تو نئے سرے سے یہ کی جائیں گی. لیکن یہاں ایک طرف تو گورنمنٹ نے کروڑوں روپے لگا کر وہ کام جو اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں حاصل کر سکے. دوسری طرف ہمارے ایک مہربان دوست ہیں، آپ جانتے ہوں گے، رائے منظور ناصر صاحب. جی جی، وہ سیکرٹری لیول کے ہیں اور انہوں نے ایک سیرت پہ جی کتاب لکھی. جی جی، وزیر اعلیٰ معائنہ کمیشن کے وہ ممبر ہیں اور اس پہ انہوں نے کافی اپنے انعامات رکھے ہیں. تو پچھلے دنوں ان سے اس حوالے سے میری میٹنگ ہوئی تو صابر صاحب میں بڑا متاثر ہوا ان صاحب کی یہ کتاب پڑھ کے. کتاب انہوں نے مجھے تحفتاً پیش کی، ان کا بہت شکریہ. تو میں نے دیکھا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ 50 لاکھ روپے کے انعامات دے رہے ہیں اور وہ ٹوٹل اپنی جیب سے سارا پیسہ لگا رہے ہیں. جب میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ کیا چکر ہے، لوگ چندہ جمع کرتے ہیں ادھر ادھر سے وہ لیتے ہیں اور آپ، انہوں نے کہا کہ یار یہ دنیا کے سب سے بڑے انسان کے حوالے سے میرا یہ انیشیٹو ہے تو میں اچھا لگتا ہوں کسی سے چندہ لیتے ہوئے. تو دیکھیے یہ جو چیز ہے نا، یہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں مولوی حضرات کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی سی محفل میں لگانی ہو، آؤ جی بھائیو چندہ دو، صبح صبح مسجد محلے کی جو شروع ہو جاتے ہیں اس میں کہ جی آج ربیع الاول کا چندہ جمع کرائیں 2-2 4-4 روپے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. یہ جو آپ نے بات کی میں اسے کنیکٹ کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بازار میں جا رہے ہوں گے تو کچھ بچے وہ پلیٹیں پکڑی ہوں گی کہ جی چندہ دیں. ایون کہ آپ کے گھر کی بیل بجتی ہے اور کچھ نوجوان لڑکے یا کچھ ایسے وہ آتے ہیں کہ جی ہمیں چندہ چاہیے. وہ گھر گھر جا کے یوں کر کے کیا کرنا ہے جی ہم نے یہ 12 اس کو وفات کہتے ہیں، اس کا عمومی لفظ جو وہ استعمال کرتے ہیں 12 وفات، تو ہمیں اس کا چندہ چاہیے. اچھا، اس چندے کا اگر آپ زیادہ سے زیادہ عملی استعمال دیکھیں تو اس کا عملی استعمال ہوتا ہے وہ جو پہاڑیاں بنتی ہیں، جس کو پہاڑیاں بننے کا کہا جاتا ہے، یا وہ بازار، وہ لائٹیں اور وہ کمکہے اور وہ جھنڈیاں ونڈیاں وہ سجاوٹ ہوتی ہے، اور یہ کام ہوتا ہے. اچھا، اسی بازار میں بڑے بڑے مالدار قسم کے بڑے بڑے بازاروں میں وہ دکاندار تاجر حضرات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی چندہ جو ہے نا وہاں پہ عام مانگا جاتا ہے. جی ہاں، اور وہ ایک طرف تو یہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کر سیلیبریشنز ہوتی ہیں، لیکن انہی بازاروں میں کیا ہوتا ہے کہ ویری نیکسٹ ڈے اسی طرح سے ملاوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور مہنگا بھی بیچا جا رہا ہوتا ہے، اور سب کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ جو کہ ہمارے ہاں عام اصول چل پڑا ہے بازار کا. اچھا، یہ دیکھیں نا، یہ کتنے دکھ تکلیف کی بات ہے کہ ایک دن پہلے آپ انتہائی جوش و خروش سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منا رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگلے دن ہی جب وہی بازار کھلے گا تو ان کی تعلیمات کے برعکس عملی جو آپ بات کر رہے تھے کہ اسلام ہمارا دین معاملات سکھاتا ہے. جی بالکل، کہ ایک دوسرے سے آپ نے کیسے معاملات کرنے، کاروبار کیسے کرنا ہے، کیسے وہ اپنا کاروبار اس کے برعکس طریقے سے ملاوٹ شدہ، کم کوالٹی، غلط بیانی اور بہت کچھ، ایک دوسرے کے پیسے مار جانے، اور ایسے بے شمار معاملات اگلے دن ہی شروع ہو جاتے ہیں، کنٹینیو. جی بالکل، بجا فرمایا آپ نے. دیکھیے کہ کرسمس کے موقع پر پوری مغربی دنیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کافروں کی حکومت ہے اور یہ ہے اور وہ ہیں، ان کو لان تان سارا دن ساری زندگی ہم کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں. کرسمس کیا ہے؟ ان کے نبی جو ہیں ان کی ولادت کا دن ہے. اس کے موقع پر وہ کیا کرتے ہیں کہ بعض تو 50% 70% تک آف کر دیتے ہیں ہر چیز پر. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے
کہ ایسے موقعوں پر کوئی بجائے اس کے کہ سیل صحیح معنوں میں سیل لگائے جائیں، جو واقعی سیل ہو، الٹا ہم چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان آتا ہے تو ہمیشہ ہم روتے ہیں کہ مہنگائی اچانک زیادہ ہو گئی ہے۔ دیکھیں وہ رمضان کا میں نے دیکھا ہے کہ ایک دن پہلے فروٹ کی قیمت اور ہوگی، جی ہاں اگلے دن رمضان شروع ہوگا وہی فروٹ جو ہے جی بالکل ڈبل قیمت پہ، جی ایک بالکل، دن پہلے اس جی کی بالکل، اور ہوتی ہے، بالکل ایک دن جی بعد ہاں ہی وہ جی ہاں۔ چینج اب آپ یہ صابر صاحب بتائیے کہ ایسا کر کے ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے جو مقدس ترین ایام ہیں ان میں بھی ہم اتنے بے شرمی کا، ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ الٹا بجائے اس کے کہ کم کرے قیمتیں، ہم کئی گنا بڑھا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ سیل زیادہ ہوگی، تو پھر ہم کس منہ سے اسوہ حسنہ کا نام سیل لیتے ہیں؟ زیادہ، پروفٹ ہم زیادہ کمائیں گے۔ جی دنیا کو چھوڑیں، ہم اپنی نسلوں کو کیا جی پیغام دے رہے جی ہاں ہیں؟ بالکل ہماری جو یوتھ ہے یا بچے ہیں یا جو ہے وہ جب یہ دیکھیں گے کہ ایک دن پہلے یہ قیمت تھی، کل ڈبل کیوں ہوگی، تو انہیں پتہ چلے گا رمضان ہے، جی جی رمضان کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو وہ یہ اس کا کوئی اور مطلب لے گا، وہ رمضان کا احترام جی ہاں تقدس وہ جی اس ہاں طرح نہیں آئے گا۔ جی ہاں دوسرا جو آپ نے وہ بات کی تھی کہ کرسمس پہ سیلز، اچھا مجھے اتفاق ہوا ہے کہ ان علاقوں میں ان کی سیلز دیکھنے کو، وہ واقعی سیلز ہوتی ہیں، جی اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک چیز کی قیمت 100 روپے ہے، اس کی قیمت 150 روپیہ کر کے 150 روپیہ صرف ایکچوئل ٹیگ پرائس چینج کر کر کے اس پہ کاٹا لگا کے نیچے پھر 100 روپیہ لکھ کے جی سیل پرائس، اور جی ہاں وہ 2 فگرز لکھ کے اور وہاں پہ سیلز لگا دیجیے۔ وہاں پہ جو واقعی ان کی جو پرائس ہوتی ہے، اوریجنل پرائس سے، وہ واقعی ریڈیوس پرائس پہ مل رہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں۔ ایک اور چیز آپ نے صابر صاحب دیکھی ہوگی کہ جب سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، آج غالباً 9 تاریخ ہے ربیع الاول کی، تو آپ کو بھی، مجھے بھی، تمام لوگوں کو میسیجز موصول ہو رہے ہیں، دوست احباب پہلے دن سے شروع کر دیا ربیع الاول مبارک ہو، بس صرف اس طرح کے ڈفرینٹ میسیجز۔ اچھا میں آج 9واں دن ہے ربیع الاول کا، ابھی تک میں اس میسیج کا انتظار کر رہا ہوں جس میں یہ لکھا ہو کہ جناب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا اور ایک انسان کامل، محسن انسانیت جو ہیں ان کی ولادت کا مہینہ ہے، تو لہٰذا کیوں نہ ہم ایک ریزولوشن کریں، اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں کہ کوئی ایک غلط چیز جو ہم کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ تک، وہ ہم آئندہ سال سے پہلے ختم کریں گے، اور کوئی ایک اچھا کام جو ہمیں کرنا چاہیے کہ جو اس وقت ہم نہیں کر رہے، وہ ہم کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک بھی میسج یا کوئی ایسا میسج آ جائے، ایسا میسج، کوئی اپنا ایک کمٹمنٹ کہ ہم کسی کوئی سے ایسا وعدہ خلافی نہیں کریں، بالکل یہی کر لیں، چلیں یہ اتنا اسی سے شروعات جی بالکل، کہ ہم کسی سے اگر کوئی وعدہ کریں گے تو ہم اس کی خلافی، لیکن مجال ہے ابھی تک کوئی مجھے ایسا کوئی میسج یا پھر ایسا کوئی بات ہو کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس میں ہمیں کھل کر خیرات کرنی چاہیے، اور جیسے خیرات کے حوالے سے حکم ہے ہمیں کہ تلاش کر کے جو مستحق ترین ہے، مستحق ترین ہے، سب سے پہلے اس کو دو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں چوراہے میں جو بھی نظر آ گیا اس کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ میں نے خود دیکھا ہے صابر صاحب، خود میں نے تجزیہ کیا، ان کا باقاعدہ سروے کیا، میں نے وہاں 2 گھنٹے چوکوں پہ کھڑے ہو کر میں نے دیکھا کہ ایک جو بظاہر جو معذور نظر آتے ہیں نا فقیر، جن کو ہم ترس کھا کر پیسے دے دیتے ہیں، وہ 7 سے 10 ہزار روپیہ ڈیلی کماتے ہیں۔ وہ جتنا زیادہ معذور ہوگا تو ہم ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ وہ ایک اچھا خاصا سنا بڑا نیٹ، بالکل۔ اچھا میں نے، جیسے آپ بات بتا رہے تھے، میں جب پڑھتا تھا تو میں نے دیکھا تھا ہمارے کالج میں اور اسکول دور میں، ہمارے ان دنوں کچھ لڑکوں نے، کچھ اسٹوڈنٹس نے انیشیٹو لیا تھا 12 یہ ربیع الاول کے حوالے سے، کہ انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا تھا، اور ربیع الاول کو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں گے۔ اچھا، اور وہ جا کے نا 12 ربیع الاول کو اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے تھے، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت۔ تو اسی طرح کا ہم، جیسے آپ کو کہا جاتا تھا، آپ کی تربیت کی جاتی تھی کہ آپ اپنی پاکٹ منی سے ایک حصہ جو ہے نا کسی غریب کو آپ دیں، یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے، اور کیا تربیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کی تربیت ہے، وہ آپ کو ایک تربیت دی جائے۔ اچھا، یہ اگر گھر سے ایسی تربیت ملتی ہے تو پھر لڑکے اس
اس چیزوں کو لے کے اس میں اور آگے چلتے ہیں. جیسے ان لڑکوں نے یہ سوچا اور یہ کام کیا کہ ہم اس دن ہم اپنا بلڈ جو ہے نا ڈونیٹ کیا جائے گا, ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بالکل. لیکن آج کل تو یہی ہوتا ہے کہ وہ فلاں جگہ باربیکیو ہے, فلاں جگہ یہ ہے, فلاں جگہ وہ ہے, ادھر چلے جائیں, یہ چلے جائیں, چھٹی منا لیں, ٹک ٹاک بنا لیں, یہ بنا لیں, اسی طرح. ایک اور چیز ہے کہ ہم نے جو نعتیں بنائی ہوئی آج کل, زیادہ تر نعتیں لکھنے والے جو ہیں وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس معیار کے لوگ نہیں ہیں. کہ دیکھیے نعت کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے انسان کی مدح سرائی, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں پھر الفاظ بھی بڑا سوچ سمجھ کر ان کا انتخاب کرنا پڑے گا. اور ایک یعنی کہ مجھے یہاں جگر مراد آبادی کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ نعت آپ نے پڑھنی ہے, تو وہ دیکھیے کہ وہ ایک گناہ گار اور بلا نو شوق ہونے کے باوجود وہ رونا شروع ہو گئے کہ میری کیا مجال. انہوں نے یہ آپ کو بہتر پتا ہے, انہوں نے کہا کہ میری کیا مجال کہ میں ان کی مدح سرائی کروں. تو جب انہیں کہا گیا کہ نہیں آپ کریں گے, تو آپ دیکھیے کہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں یہ واقعہ دوبارہ سنتے ہوئے, بات کرتے ہوئے. اور اس میں یہ بھی ہوا کہ آپ اگر میرا نام دیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اور وہ ہوا بھی. وہ بڑے لوگوں نے احتجاج بھی کیا, کیونکہ جگر مراد آبادی شاعر تو بہت بڑے تھے, لیکن تھوڑے سے وہ ذرا کچھ حوالے سے ان کو مذہبی حلقوں میں پسند نہیں کیا جاتا تھا. بالکل. اور وہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ واقعی ان کا دل پسیج کیا اور رونا شروع ہو گیا, لیکن منتظمین نے کہا کہ آپ ہی کریں گے. اور جو اس کے بعد جو انہوں نے نعت لکھی ہے, کمال کی نعت ہے, وہ آج تک ویسی نعت کم سننے میں لکھی ہے. جی ہاں, اور عین ممکن ہے, میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں کہ صابر صاحب کے جگر مراد آبادی جو تھے, شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کر دے. بہت ساری ان کی جو غلطیاں جو ہم سب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کرتے ہوئے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے دے. وہ اسی لیے وہ نعت لکھی گئی کہ انہوں نے رو کر احساس کیا, جی ہاں بالکل, اپنی معافی مانگی اور کہا کہ میں کیا ہوں اور مجھ سے کیا کام لیا جا رہا ہے, تو مجھے اتنی استطاعت ہمت دے کہ میں یہ کام کر سکوں. آج کل کے جو بہت نعت پڑھنے والے اور نعت, جی ہاں, وہ بجائے اس طرح کا سوچ رکھنے, اندر سے وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے بجائے وہ مشہور لے ڈھونڈتے ہیں, مشہور پہلے ایک طرز ڈھونڈتے ہیں انڈین گانوں کی. جی بالکل ایسے ہی. اس طرز کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی آج کل پاپولر ہے یا کوئی فوک قسم کی, وہ دیکھ کر اس کے مطابق نہ وہ لکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور نعت خواں اسی طرح اس کو پڑھتے ہیں. جی ہاں بالکل. اور دیکھیے اس طرح سے کر کے ہم میسج کیا دے رہے ہیں, جیسے آپ سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جب ہم گانوں کی طرز پہ نعت بنائیں گے تو اگر وہ جب الفاظ نہیں ہوں گے, صرف دھن ہوگی, تو فوراً دماغ میں کیا آئے گا, اس گانے کی طرف دھیان چلا جائے گا کہ شاید یہ وہ گانا شروع ہو رہا ہے, اس کی پہچان وہ گانا ہوگا, وہ نعت نہیں ہوگی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس پہ ہمیں ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ قوم کو بتائیں, اور ہمارے جو پڑھے لکھے طبقات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اویئرنیس دیں, قوم کو بتائیں. ایک اور چیز آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا, میں کچھ عرصہ کافی باقاعدگی کے ساتھ جاتا رہا اس طرح کی محافل میں. تو ایک دفعہ اسی طرح کی نعت خوانی کی ایک محفل تھی, تو اس میں سٹیج پر ہمارے جو بزرگ تھے, وہ بہت سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے ایک عجیب سا اعلان کیا. اب دیکھیے کوئی دنیاوی بندہ یہ اعلان کرتا نا, تو میں کہتا کہ شاید کوئی خاص وجہ, کوئی عام وجہ ہوگی, کوئی تعصب ہوگا. نہیں, وہ ایک روحانی شخصیت ہیں. انہوں نے اعلان کیا کیا کہ نعت خواں حضرات سے التماس ہے کہ کوشش کریں کہ اپنا جو کلام ہے وہ اردو میں پیش کریں, پنجابی میں نہ پیش کریں. اب میرے ذہن میں فوراً سوال آیا کہ کیا وجہ ہے, بابا جی نے یہ کیوں کہا. بعد میں خیر وہ محفل ختم ہوگی, میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا کہ جی سر آپ نے یہ کیوں بابا جی کہا. انہوں نے کہا کہ بیٹا پنجابی زبان کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ پنجابی زبان میں بعض کوئی ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں, ایک عامیانہ الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں کہ جو شایان شان نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان وہ الفاظ نہیں ہوتے. اردو پھر ایک نستعلیق زبان ہے, اس میں ایسے الفاظ مل جاتے ہیں
کہ جو آپ کی مدح سرائی کے لیے کسی حد تک وہ یعنی کہ ہو سکتے ہیں. ویسے تو ظاہر ہے ایسے الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں, میرا یقین ہے کہ ایسے الفاظ ہی ہمارے پاس نہیں ہیں کہ جو آپ سرکار کی مدح سرائی کا حق ادا کر سکیں. لیکن خاص طور پہ ہمیں یہ چاہیے کہ پنجابی میں جو لکھتے ہیں نا, ان کو حد سے زیادہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, اور بالکل احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے الفاظ چنیں کہ جو واقعی آپ کی مدح کے شایان شان ہوں. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جیسے شہریار خان صاحب بتا رہے تھے کہ پنجابی ایک روحانی شخصیت نے پنجابی میں لکھنے سے منع کیا, لیکن آج کل ہمارے بہت جگہ, ہر جگہ ایک بڑی مشہور پنجابی نعت گونجتی سنائی دیتی ہے, سج گئے نے گلیاں بازار. تو آپ خود اس پہ ذرا سوچئے گا کہ یہ شایانہ شائن ہے یا کسی اور طرف بات نکل جاتی ہے اس میں. خدا حافظ.